افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو گئی ہے عذاب کی بات، افانت تنقذ من فی النار، کیا پھر آپ چھڑا لیں گے اس کو جو آگ میں ہے؟ اللہ، آج امت کا عقائد کہاں پہنچ گئے ہیں، امت کہاں چلی گئی ہے، جو شعروں میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو پکڑا ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، لیکن جو محمد کا پکڑا ہوا ہے وہ کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری صحیح حدیثیں اس کے اوپر موجود ہیں، لیکن یہ شفاعت آپ نے کس کی کرنی ہے؟ جس کے لیے اللہ چاہیں گے، جس کے لیے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے۔ آپ کو کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی کو معاف کرنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہیں، ان کو کسی کی سفارش کی ضرورت ہے؟ نہیں، تو یہ سفارش کیوں رکھی ہے پھر؟ کیوں ایوب صاحب؟ یہ سفارش رکھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، آپ کی عظمت واضح کرنے کے لیے لوگوں کو، کہ تم نے دنیا میں نہیں مانی تھی ان کی بات، اب دیکھو ان کی یہ عظمت ہے، میں نے ان کو عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس عقیدے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو مرضی بات جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا لیں؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جس کے اوپر حق عذاب کی بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہو، کیا پھر آپ اس کو آگ کے عذاب سے بچا لیں گے، چھڑا لیں گے؟ نہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے، لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے تو جنت کے اندر اوپر سے بالا خانے ہوں گے، وہ بالا خانوں میں رہیں گے۔ لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے، من فوقہا، ان کے اوپر سے، غرف مبنیۃ، بڑے مضبوط قسم کے بالا خانے، ایسے نہیں ہے کہ جو آج ہے اور صبح ختم ہو جائے، نہیں نہیں، جنت کے اندر ہمیشہ کے بالا خانے ان کو ملیں گے۔ وہ جہنمی نیچے ہوں گے اور یہ اوپر ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، محلات اوپر ہیں، نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدہ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، ذرا توجہ کیجیے گا، یہ ایک نیا مضمون شروع ہو گیا اس سورہ مبارکہ کا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کا نزول اور ساتھ ہی قرآن کے نزول کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے زمین کے اوپر، اور زمین جتنی بہترین ہوگی فصل اتنی بہترین ہوگی، اور اگر زمین گندی ہو، اس پہ سڑاند پڑی ہوئی ہو، بارش مزید پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اور بدبو پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جنہوں نے اس فطرت سلیمہ کے اوپر، اس توحید کے اوپر اپنے دل کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ان کا قلب سلیم ہے، جب ان کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی تو وہ بہار کے ساتھ اٹھ گیا، انہوں نے قبول کیا اور اللہ کے دین کو قبول کیا۔ اور جس نے اپنے تکبر کی بنا پر اس کو جھٹلا دیا، اور جب اس کے اوپر بارش پڑی تو اس نے جھٹلا دیا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ سارا مضمون یہاں پر آپ آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا اس مضمون کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، ویسے قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب بہت زیادہ آیا ہے کہ بارش کا تذکرہ اور قرآن مجید کا نزول کا تذکرہ اکثر مقامات پر اکٹھا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فسلکہ، پھر اس نے اس کو داخل کیا، ینابیع فی الارض، زمین کے چشموں میں، وہی پانی آیا زمین کے چشموں میں چلا گیا، ثم یخرج بہ، پھر وہ نکالتا ہے اس پانی سے، زرعا، کھیتی، مختلفا الوانہ، جبکہ مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ۔ ایک پانی، کسی کا ذائقہ ایک نہیں، کسی کا رنگ ایک نہیں، سوچتے نہیں ہو یہ پیچھے کس کی قدرت ہے؟ پانی ایک طرح کا، لیکن کوئی پھل، کوئی سبزی نہ رنگ میں ایک دوسرے سے ملتی، نہ ذائقے میں ایک دوسرے سے ملتی ہے، سوچو تو صحیح۔ ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ، پھر آپ اسے دیکھتے ہیں، مصفرن، پیلی زرد ہو جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو ہم کر دیتے ہیں چورا چورا، پھر وہ چورا چورا وہ اسے کر دیتا ہے چورا چورا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو دانے اس میں سے فائدہ مند چیز ہے تم نکال لیتے ہو، باقی کیا توڑی بھوسا، ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ پھر یہ آ گیا تیسرا مقام، ان فی ذلک لذکریٰ لاولی الالباب۔ یہ دیکھیے اولی الالباب والے الفاظ بھی یہاں کتنے دفعہ آ رہے ہیں، سن رہے ہیں بھٹ صاحب؟ تیسرا دفعہ آ گیا یہ، ان فی ذلک لذکریٰ، بلا شبہ اس میں یقیناً نصیحت ہے لاولی الالباب، اہل عقل کے لیے، کہ دیکھیے وہی جو وہ بہار والی فصل سی بالکل ختم ہو گئی، تو اے انسان تم بھی یہاں پر جو ہے وہ آئے ہو
اور تم بھی جو ہے وہ زمین میں جا کر جو ہے وہ بالکل چورا چورا ہو جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں لہلہاتی کھیتیوں کی طرح قیامت کا دن زندہ کرے گا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سنیے ذرا، کیا پھر وہ شخص کہ اللہ نے کھول دیا اس کا سینہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ ایک شخص ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اس نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا دل ہے جو منور ہے، اس کا دل ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایمان کی روشنی ہے۔ کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ آگے دوسری مثال، فویل للقاسیۃ قلوبہم، سو ہلاکت ہے ان کے لیے کہ سخت ہیں ان کے دل، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، دین کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ اب دیکھیے یہاں درمیان میں آپ ذرا غور کیجئے، پیچھے مثال دی ہے بارش کی، درمیان میں دو طرح کے دلوں کی مثال دی ہے، ایک وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور دل اس کا نورانی ہے، اور دوسرا وہ جس کا دل سخت ہو گیا ہے، کافر کا دل ہے، ظالم کا دل ہے۔ آگے اللہ رب العزت پھر قرآن مجید کی مثال دے رہے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث، دیکھو اللہ نے یہ قرآن مجید کی فضیلت، اس کی اہمیت اور شان کے اوپر واحد آیت ہے جو پورے قرآن مجید میں یہی ہے صرف، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی ہے بہترین حدیث، بہترین بات قرآن کی شکل میں، کتاباً یعنی کتاب، متشابہاً اس کے مضامین آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ملتی جلتی، مثانیہ بار بار دہرائے جانے والی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی خصوصیت کیا ہے پیر صاحب؟ احسن الحدیث ہے، دنیا کی ساری باتوں میں، سارے کلاموں میں، سارے لٹریچروں میں، سارے ادب میں سب سے بہترین لٹریچر، سب سے بہترین کلام یہ ہے احسن الحدیث۔ دوسرا متشابہاً، مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے۔ تیسری مثانیہ، پھر دہرائے جاتے ہیں، بار بار رپیٹ کیے جاتے ہیں، جو مضمون قرآن مجید میں زیادہ آیا اس کی اہمیت زیادہ۔ پھر اگلی خصوصیت اس کتاب کی کیا ہے جناب؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تقشعر کانپ اٹھتی ہیں، منہ اس قرآن سے، جلود جلدیں ان کی، یہ جو اوپر جلد ہے جسم کی، یہ اللہ فرماتے ہیں کانپ اٹھتی ہیں، الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلی بات، ثم تلین، پھر نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی جلدیں، ان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ قرآن مجید سننے کے بعد انسان کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، انسان کے عمل میں اضافہ نہ ہو، اس کے اندر ترغیب نہ ہو، تو پھر کیا قرآن مجید سنا؟ کیوں جی؟ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کی، اور یہ قرآن مجید سننے سے انسان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر سنیے اس آیت مبارکہ کو ذرا دوبارہ سے، بڑی پیاری آیت ہے، اللہ نزل ینزل تنزیلا، یہ قرآن مجید مرحلہ وار داخل کیا گیا ہے۔ ایک قرآن مجید کا نزول ہوا یک بارگی لیلۃ القدر کو، یک بارگی، وہ ہے انزل ینزل انزالا، اور یہ نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور یہی اسلوب ہے قرآن سیکھنے کا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا سیکھا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، بہت سارے صحابہ سے ہے کہ ہم 10 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پھر ان کو اپنے عمل میں لاتے، جب تک وہ ہم اس کو اچھی طرح سیکھ نہ لیتے ہم جو ہے وہ اگلی آیتیں نہیں سیکھتے تھے۔ یہ اسلوب تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو سیکھنا، اس کے معنی اور مفہوم کو پکا کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین بات، کتاباً یعنی ایسی کتاب، متشابہاً آپس میں ملتی جلتی، مثانیہ بار بار دہرائی جانے والی، تقشعر کانپ اٹھتی ہیں، منہ اس سے، جلود الذین جلدیں ان لوگوں کی، جسم ان لوگوں کے، یعنی جلد کا یہاں پر استعمال اس لیے کیا گیا کہ پورے کا پورا جسم جلد کے اندر ڈھانپا ہوا ہے۔ دیکھیے جلد غلاف ہے نا پورے جسم کا، پورا جسم کام کیا، منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین، پھر نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی جلدیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد کی طرف، ذالک ھدی اللہ، یہی ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے جسے وہ چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا، اس کو کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ رب العزت کسی کو گمراہ کرتے ہیں؟ نہیں، حق کو جھٹلا کر اس نے خود گمراہی کا راستہ انتخاب کیا،
حق کو جھٹلا کر اس نے خود گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو کیا ہو گیا پھر؟ اللہ کے قانون ضلالت میں آ گیا۔ اللہ کا قانون ہے نا ایک، طاہر صاحب، ایک ہے اللہ کا قانون ہدایت، ایک ہے اللہ کا قانون ضلالت۔ اور یہ جو قانون ہے یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، یہ یہاں نہیں ہے، بہت دفعہ جگہ آیا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وَمَن، سورہ بقرہ سے شروع ہو کر کتنے مقامات جو گزر گئے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا پھر وہ شخص، یہ مضمون بھی اب تیسری دفعہ آ گیا۔ اخلاص والا مضمون بار بار آ رہا ہے، اولو الالباب والا مضمون بار بار آ رہا ہے، اور جہنم سے بچنے والا مضمون بار بار آ رہا ہے، بچو بچو۔ دیکھیے افمن یتقی، کیا پھر جو شخص کے بچتا ہے، بوجہی، اپنی چہرے کی ڈھال کے ذریعے، سوء العذاب، انتہائی برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جس آدمی کو جہنم کی آگ جو ہے وہ جلا رہی ہے اور وہ اسے بچ رہا ہے، کیا وہ شخص جو ہے وہ جنتی اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا، تم چکھو اس کا مزہ، ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے، جو تم نے کمائی کی دنیا کے اندر۔ کذب الذین من قبلہم، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو تسلی آ گئی۔ کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے جھٹلایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ اس جھٹلانے والی جو ہے وہ بدبختی سے گزرے ہیں، تو یہ مکے والے بھی یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے بدبختی کا سبب ہوگی۔ کذب الذین، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، جو من قبل، ان سے پہلے، فاتاہم العذاب، تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری معیشت اور ہماری سلطنتیں اور ہماری ریاستیں اور ہماری بلڈنگیں یہ بڑی مضبوط ہیں، ہم تو ہیں وہ دنیا کے اندر بڑے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کبیر صاحب، اذا بطشتم، جب پکڑتے تھے کسی کو تو انتہائی ظلم کرتے تھے، جبار بن کے اس کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان پہ عذاب ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا عذاب کدھر سے آ گیا ہے۔ فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، چنانچہ انہیں چکھائی اللہ نے پھر رسوائی دنیا کی زندگی میں، پھر دنیا میں اللہ نے انہیں ضرور رسوا کر دیا۔ ابھی یہیں بات ختم نہیں ہوئی۔ فَذَاقَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ انہیں چکھائی اللہ نے، الْخِزْيَ، رسوائی فی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو ابھی پڑا ہے جو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ بات جانتے ہوتے۔ آگے سنیے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اب بلا شبہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال۔ دیکھیے، ہر قسم کی مثال کا مطلب ہے انسان کے ایمان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے جو ضروری تھا اس کتاب میں اللہ نے سب بیان کر دیا، جو ضروری تھا وہ سارا۔ کیوں؟ یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور ایک جگہ پر سورۃ الانعام میں آیا جناب طاہر صاحب، کیا آیا سورۃ الانعام کے اندر؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات صدق اور عدل میں مکمل ہو گئے ہیں۔ انفرادی طور پر جب کوئی آدمی سچ بولتا ہے وہ صادق ہے، سچا ہے، اور جب یہ سچائی پورے معاشرے میں پھیل جائے، پوری سلطنت کے اندر آ جائے، پوری اقوام کی سطح پر، پھر اسے عدل کہتے ہیں۔ عدل بھی سچائی ہے۔ تو فرمایا انفرادی اور اجتماعی سطح پر کوئی رہنمائی اب تمہیں ادھر ادھر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے رب کے کلمات مکمل ہو گئے ہیں، یہ مکمل اتار دیا گیا تمہارے پاس قرآن مجید۔ فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کے اندر ہر قسم کی مثال جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کر دی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کیسا قرآن ہے یہ؟ پھر صفت آگے، قرآناً، یہ قرآن ہے عربیاً، عربی زبان میں، غیر ذی عوج، نہیں ہے اس میں کسی قسم کا ٹیڑھ پن۔ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب زبان جو ہے وہ عربی زبان لگی ہے۔ کتنی زبانیں ہیں دنیا میں؟ وہ ہے صاحب، ہزاروں کے تعداد جو ہے وہ تعداد میں زبانیں بولی جا رہی ہیں چھوٹی بڑی، اللہ کو عربی زبان محبوب ہوئی، اللہ نے اس کے اندر قرآن نازل کیا ہے۔ اور آج یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان ساری زبانیں سیکھ رہا ہے، لیکن اگر اس کو سیکھنی نہیں ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ میں کہتا ہوں بڑی حیرانی ہوتی ہے، یہ جی میٹ، ای کیٹ، پی پیٹ، پتہ نہیں دنیا میں کتنے اگزام ہیں۔ آپ عاطف صاحب ان کتابوں کو نکالیے، ایسے ورڈز انگریزی کے، فرینچ کے، ترکی کے، اٹالین، جرمنی کے، جو وہ انہوں نے پتہ نہیں بولنے بھی چھوڑ دیے ہیں، خوابیدہ الفاظ، ان قوموں نے وہ الفاظ اب بولنے بھی چھوڑ، اتنے مشکل الفاظ، اور وہ ایک ان کی تعداد ہزاروں میں ہے جن کو وہ لوگ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے انہیں یاد کرنا پڑتا ہے۔
اور وہ کر رہے ہیں. لیکن جس کو زبان کے اندر قرآن مجید آیا ہے اس کی نہ اہمیت ہے نہ اس کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس کا ملتا ہی کچھ نہیں ہے. ہاں آخرت کا خزانہ ہے اگر کو حاصل کرنا چاہے تو. اس لیے عربی زبان کا تذکرہ کیا. قرآن عربین، یہ قرآن ہے عربی زبان میں، غیر ذی عوج، نہیں ہے کسی قسم کے ٹیڑھ والا. لعلہم یتقون، اس کتاب کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ ڈریں. آگے مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ہے مثال، رجلا، ایک ایسے آدمی کی، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، آپس میں اختلاف رکھنے والے. ایک غلام کی مثال دی ہے. ایوب صاحب ذرا غور سے سنیے. ایک غلام، اس کے کئی آقا، سارے آپس میں کاروباری شراکت دار، لیکن سارے آپس میں لڑنے والے، سارے آپس میں اختلاف رکھنے والے. سب نے مل کر ایک غلام لے لیا. اب بتائیے اس غلام کی حالت کیا ہوگی بیچارے کی؟ ایک ادھر سے کھینچے گا، ایک ادھر سے کھینچے گا، ایک ادھر سے کھینچے گا. ایک کہے گا یہ کام کر، دوسرا کہے گا یہ نہ کر. یہ ان کی مثال ہے نا جو آپس میں کیا ہے؟ متشاکسون، اختلاف رکھنے والے. کیونکہ اگر وہ سارے کاروباری جو ہیں شراکت دار ایک ہی پیج پہ ہوں، ایک ہی سطح پہ ہوں، ایک دوسرے کے اوپر اختلاف نہ کریں، پھر تو چلو کچھ تھوڑا بہت اس کو آسودگی ہوگی، بیچارے کو جان اس کی چھوٹ جائے گی. لیکن یہ کون ہے؟ اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک ایسے آدمی کی، فیہ شرکاء، جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، آپس میں اختلاف رکھنے والے ہیں. ٹھیک کر رہا ہے وہ، متشاکسون، آپس میں اختلاف رکھنے والے. انگلی رکھیے. ورجلا، اور ایک ایسے آدمی کی مثال، سلما لرجل، جو خالص ہے صرف ایک ہی آدمی کے لیے. یہ لفظ سلم سمجھ آیا؟ سلم، سلامتی، اسلام، ایک ہی چیز. کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی اخلاص آ گیا. اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بندے بن جاؤ. جگہ جگہ جو شرک تم نے پھیلایا ہوا ہے اور مختلف بتوں اور معبودوں کو پوج رہے ہو، پھر کیا بنے گا تمہارا؟ یہ تو قیامت والے دن تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. کیا وہ غلام جو کئی شریکوں کا غلام ہے، وہ شخص، اور آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں، وہ اور ایک ایسا آدمی جو ایک ہی آدمی کے لیے خالص ہے، ایک ہی آدمی کا غلام ہے، حل یستویان مثلا، کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ یہ ہے ایمان والے شخص کی، توحید والے شخص کی، موحد کی اور مشرک کی مثال. کیوں پیر صاحب؟ حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں حال میں، مثال میں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے تمہارے سامنے یہ ساری وضاحت کی ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، اکثریت جو ہے وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے. توجہ ہے جی؟ اپنے آپ کو سم اپ کیجئے. دوبارہ سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیکچر کا پہلا حصہ جو ہے وہ تقریباً اختتام پذیر ہے. پارہ ختم ہونے والا ہے اور اگلا شروع ہونے والا ہے، اور سورت کے اختتام تک ہم انشاءاللہ جائیں گے. اس لیے آپ لوگوں کا الرٹ رہنا بہت ضروری ہے. کیوں جی؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے. اور یہ بات صحیح ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اس حقیقت کو پہچانتی نہیں ہے. اور یہ کہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کہ آخرت کے بارے کے اوپر جو ہے وہ تانا زنی کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم منصوبہ بندیاں کر رہے ہو کہ یہ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ان کے اوپر موت آئے گی تو موت تمہارے اوپر بھی آئے گی. پھر قیامت والے دن پتہ چلے گا تمہیں جا کر کے تم جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا. انک میتون، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وانہم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں. موت آپ پر بھی آئے گی اور موت ان پر بھی آئے گی. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. اور یہ جھگڑنے کا تذکرہ میں نے پہلے کہا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا. سورہ سبا میں آیا، سورہ صاد میں آیا، سورہ اعراف میں آیا. یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے. ایک طرف یہ کھڑے ہوں گے، ایک طرف ان کے مشرکین جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ سارے شریک کھڑے ہوں گے. وہ سارے کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیا کرتے ہیں، نہ ہم نے ان کو کہا تھا یہ کرو. نہ صالحین، نہ نیک جن، نیک فرشتے جن کو پکارتے تھے، اور وہ سارے نیک اولیاء صالحین سب وہاں اللہ بلا لیں گے ان کو، انبیاء کو بھی بلا لیں گے. ہاں بتاؤ جی. اور سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں کس کی آئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کی. کہ جی آپ کہہ کے آئے تھے ان کو؟ وہ کہیں گے نہیں جی اللہ نہیں پتا، ہم تو جتنی دیر ان میں موجود تھے آپ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور جب آپ نے ہمیں بلا لیا اپنے پاس بلا لیا
تو یہ پھر اللہ آپ ہی جانتے ہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ ہے وہ جھگڑا. اور پھر جھگڑے کی اگلی شکل کیا ہوگی؟ اب یہ ایک دوسرے کے اوپر لانتیں ڈال رہے ہیں. یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا. نیک اور صالح لوگ، انبیاء، صالحین، فرشتے، نیک جنات، سب کو اللہ نے کہا آپ جاؤ بھائی، بات ختم. اور اب یہ دو گروہ، یہ اب جو بچ گئے ان کا اب جھگڑا شروع ہو جائے گا. کیا؟ ان میں دو طرح کے ہو جائیں گے لوگ. ایک وہ جو تگڑے تھے، چودھری تھے، لیڈر تھے، پیشوا تھے، اور ایک وہ جو ان کے نیچے تھے. اب نیچے والے کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے گمراہ نہیں کیا، تمہارے ہی مفادات تھے، تم ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان پہ لعنت ڈال، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان پہ لعنت ڈال. یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی دگنا عذاب دے. اللہ فرماتے ہیں تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، جاؤ جہنم میں. یہ میں نے ان کا اس بات کا خلاصہ بیان کیا ہے جو اب تک صورتوں میں گزر چکا ہے. فرمایا پھر قیامت کا دن کیا ہوگا؟ اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے.